الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد دنیا سے کفر و شرک مٹانا، ضلالت و گمراہی اور جتنی بھی برائیاں دنیا میں ہیں، آپ کے تشریف لانے سے مقصد یہ ہے کہ دنیا سے وہ ساری برائیاں ختم ہو جائے، مٹ جائے، اور ایک اللہ کے پرستار اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے. نبوت ملنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک چھوٹی سی جگہ کمرہ نما جس میں ایک آدمی کھڑا رہ سکے، وہاں تشریف لے جاتے اور کئی دنوں تک عبادت میں وہاں گزار دیتے. جب پہلی وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، نبوت کا تاج پہنانے آئے، آپ کو امام الانبیاء بنانے کے لیے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ پڑھیے، اقرا، پڑھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی استاد کے پاس میں نے کوئی تعلیم نہیں لی، میں نے کسی سے کوئی سبق نہیں پڑھا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور دبا کر کہا پڑھیے. 3 مرتبہ اس طرح سے ہوا.
آپ نے پڑھنا شروع کیا پہلی آیت، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے گوشت سے، یعنی گوشت کے لوٹڑے سے، نطفے سے وہ جمع ہوا خون، اس کا گوشت تیار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو انسانی شکل دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ بس یہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، گھر پر تشریف لائے اور اپنی رفیق حیات زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے کہ اللہ کا فرشتہ اس طرح سے آئے، مجھے اللہ کا کلام سنا کر گیا، مجھے نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے وہ قرآن کریم کی آیت پڑھی جو حضرت جبرائیل سکھا کر گئے تھے۔ یہ دنیا کی خوش نصیب وہ خاتون ہے کہ جس نے لسان نبوت سے سب سے پہلے اللہ کا کلام سنا، اللہ کا قرآن سنا۔ یہ خوش نصیب ہے وہ عورت، کسی مرد نے نہیں سنا، اللہ کا کلام سب سے پہلے ایک عورت نے سنا۔ اور آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کلام سنا۔ مردوں میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا کلام سب سے پہلے سنا۔ اب جب نبوت ملی تو ذمہ داری بڑھ گئی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کا پیغام سنائیے، اللہ کا کلام سنائیے، اسلام کی صداقتیں ان کے سامنے پیش کیجیے، اللہ کی طرف سے ملنے والے احکام کو لوگوں تک پہنچائیے، پیغام خداوندی انسانیت تک پہنچائیے۔ آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ قریش مکہ آپ کے مخالف اور دشمن بن گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو شعب ابی طالب میں نظر قید کر دیا، کھانے پینے ضرورت کی ساری چیزیں بند کر دی۔ تکلیف اور پریشانی کے وہ ایام تھے، وہ دن تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے خاطر مجھے دنیا میں جتنا ستایا گیا، جتنا پریشان کیا گیا، جتنی تکلیفیں دین کے خاطر مجھے دی، دنیا میں کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی۔ تب جا کر یہ پیارا پیارا دین ہم تک پہنچا، محمد الرسول اللہ کی امتی ہونے کا شرف ہمیں ملا۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، پکے پکائے لڈو نہیں ہے کہ ہمیں فری میں مل گئے۔ نہ جانے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، اپنی اولاد کو قربان کیا، بیویوں کو چھوڑنا پڑا، جاگیرات چھوڑ دی، جو پراپرٹیاں تھی سب داؤ پر لگا دی، لیکن اللہ کا دین ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آپ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، آپ سے نفرت کرنے والے، اسلام سے نفرت کرنے والے دشمنیاں اس طرح سے نکالتے تھے کہ آنے جانے کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے، آپ پر پتھر برسائے جاتے۔ کبھی آپ کو دیوانہ کہا گیا،
کبھی آپ کو ساحر کہا گیا، مجنوں کہا گیا؟ جادوگر کہتے تھے لوگ کہ اس کی بات میں نہ جانے کیا چیز ہے، جو بھی سنتا ہے اس کا ماننے والا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ جس اللہ کے کلام کو اور جس دین اسلام کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، اہل دنیا کو اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ لوگ دشمنیاں نکالتے، اچھے برے کی تمیز نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، بس دل کی بڑاس نکالنا ہے۔ مکہ میں ایک خاتون میں جمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالتی، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ جب چند دن راستے میں دیکھا کہ آنے جانے کے وقت کوئی کوڑا ڈالنے والا نہیں، کچرا پھینکنے والا نہیں، لوگوں سے معلوم کیا کہ ایک عورت جو مجھ پر کوڑا پھینکتی تھی، مجھے کچرا ڈالتی تھی، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار چل رہی ہے، بستر علالت پر ہے، زندگی کے تکلیف دہ ایام کو گزار رہی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ میری بد دعا اسے لگی ہے، مجھے پریشان کیا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ اپنے دو ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لے کر پہنچے۔ ام جمیل کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا، کیواڑ بند تھی۔ آپ نے دستک دی، اس کی بیٹی اس کی تیمارداری کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ ان غریبوں کے علاج کے لیے، کھانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس فرصت نہیں تھی کہ اس کا خیال رکھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیواڑ کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی، ام جمیل اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ دیکھیے دروازے پر کون ہے۔ وہ آ کر دروازہ کھولتی ہے اور دیکھ کر حیران پریشان ہے کہ محمد الرسول اللہ سامنے کھڑے ہیں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ باغی باغی اندر گئی، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں، جس محمد کے اوپر تو کوڑا پھینکتی تھی، کچرا ڈالتی تھی، آج وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ وہ ماں کہنے لگی کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اندر آنے تو ہم ان سے معافی مانگ لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، دیکھا کہ ام جمیل بستر پر نگاہیں جھکی ہوئی بیٹھی ہے، نگاہیں جھکا کر بیٹھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند دنوں سے راستے میں تو نے مجھ پر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ میں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی، معلوم یہ ہوا کہ تو بیمار ہے۔ میں تیری خبر پرسی کے لیے، تیری بیمار پرسی کے لیے تیرے پاس چل کر آیا ہوں، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ ام جمیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھ کر۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لیں گے، لیکن آپ تو میری خبر گیری کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کے اخلاق کا اس عورت کے دل پر کتنا گہرا اثر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کریمانہ نے ام جمیل کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔ ارے بھائی، جن لوگوں نے تلوار اٹھائی تھی ان لوگوں کو اسلام میں کس نے داخل کیا جب محمد الرسول اللہ اکیلے تشریف لائے؟
وہ میرے محبوب کے اخلاق دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اور آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ لوگ اخلاق دیکھتے جاتے تھے اور ایمان قبول کرتے، اسلام میں داخل ہوتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمانے لگی آپ نے کیا قرآن کریم نہیں پڑھا، اللہ کا کلام نہیں پڑھا؟ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ حسن اخلاق کے بڑے رتبے پر ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، محمد الرسول اللہ کے اخلاق آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے۔ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں حاضر ہوا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اسے حاجت پیش آئی، اس نے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو دوڑ کر اسے روکنے لگے۔ ہم آپ ہوتے تو بھی بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں تو استنجا پیشاب کر رہا ہے مسجد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے فارغ ہو جانے دو، اس حالت میں مت روکو۔ جب وہ ضرورت سے فارغ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پیار سے سمجھایا، فرمانے لگے کہ اے بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ بڑی عظمتوں والے ہیں، اس عظمت والے اللہ کے گھر کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، اجازت لے کر جانے لگا۔ آپ نے اپنا ایک لباس ہدیے کے طور پر اسے دیا پہننے کے لیے اور پیدل جانے لگا۔ آپ نے اپنی سواری بھی اسے دے دی ہدیے کے طور پر۔ وہ سوار ہو کر اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے، باہر سے آواز دیتا ہے اے میرے بھائیوں، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، میں نے دنیا میں ایک ایسی ہستی دیکھی ہے، اس کے اخلاق ایسے بلند ہیں، میں نے اللہ کے گھر میں گندگی پھیلا دی، اس نے مجھے ڈانٹا نہیں، انہوں نے مجھے کوسا نہیں، انہوں نے مجھے کوئی چیز نہیں دی، بلکہ محمد الرسول اللہ نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا، آتے وقت مجھے ایک لباس بھی دیا ہدیے کے طور پر، سواری بھی ہدیے کے طور پر دی۔ فرماتے تاریخ نگار کہ اسی قبیلے کے 300 آدمی اس آدمی کے ساتھ چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے اخلاق کریمانہ دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ یہاں کون سی تلوار چلی تھی؟ حضور کے اخلاق ہی تو تھے۔ آج ہمارے اخلاق دیکھ کر دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے، اسلام سے نفرت کرتی ہے۔ وہ صحابہ کرام کے اخلاق، حضور کے اخلاق اسے دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا؟ تو فعل نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے ہی دم سے یہ ساری خدائی، نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں، حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمین تو زمین آسماں پر نہیں۔ کتنا پیارا اللہ نے وہ لاڈلا نبی ہمیں دیا، اس کا امتی ہمیں بنایا، اور قیامت کے دن
میرے اور آپ کے نبی اپنی امت پر فخر کریں گے۔ تو اگر ہمارے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلیں گے، یہ میرا امتی تھا، لیکن اس کے اخلاق دیکھیے، اس کی زندگی دیکھیے، یہ سود بھی کھاتا ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ جوا بھی کھیلتا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ پڑوسیوں سے جھگڑتا بھی ہے، یہ اپنوں اور رشتہ داروں کا حق بھی دباتا ہے، مارتا ہے، یہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ بتائیے کہ اس نبی کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ جو اخلاق آپ دنیا میں تشریف لے کر، جو اخلاق لے کر آئے، اللہ تعالیٰ وہ اخلاق ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔